اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 69 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 70 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا۔ لقد تحقیق بے شک اخذ لیا نہ ہم نے لیا میثاق کا پختہ عہد بنی اسرائیل اولاد یعقوب سے، وارسلنا اور ارسل بھیجا نہ ہم نے الیہم الی طرفہم ان کی طرف رسولن کئی رسول، کلما جب بھی جا آیا ہم ان کے پاس رسول کوئی رسول، بما لا تہوی انفسہم بے سے ما جو اس کے ساتھ جو لا تہوی لا نہیں تہوی چاہتے تھے انفس نفسہم ان کے نفس ان کے دل، فریقاً ایک فریق کذبوا جھٹلایا ایک فریق کو انہوں نے جھٹلایا، و فریقاً اور ایک فریق کو یقتلون وہ قتل کر ڈالتے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، و ارسلنا الیہم رسلا اور ہم نے ان کی طرف بھیجے رسول، کلما جاءہم رسول جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی انفسہم اس کے ساتھ جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون ایک فریق کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک فریق کو وہ قتل کر ڈالتے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور حسبوا انہوں نے گمان کیا خیال کرتے تھے وہ اللہ ان کے لا نہیں تکون ہوگی فتنۃ کوئی خرابی، فَأَمُّوا پس امو وہ اندھے ہو گئے، جمع کا صیغہ ہے امن اندھا، وسمو اور بہرے ہو گئے، ثم پھر تاب اللہ توبہ قبول کی اللہ نے علیہم علی پرہم ان پر یعنی ان کی، ثم پھر امو اندھے ہو گئے، وسمو اور بہرے ہو گئے، کثیر بہت سارے منہم ان سے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے دیکھ رہا ہے، بما یعملون بے سے ما جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ وحسبوا اللہ تکون فتنۃ اور انہوں نے خیال کر لیا کہ کوئی خرابی نہیں ہوگی، فاموا وصموا اور وہ اندھے ہو گئے اور وہ بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے ان پر مہربانی کی، ثم اموا وصموا پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم ان میں سے اکثر ان میں سے اندھے اور بہرے ہو گئے، واللہ بصیر بما یعملون اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور خیال کرتے تھے کہ ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے وعدے لیے تھے کہ وہ اللہ کے احکام کے عامل اور وحی کے پابند رہیں گے، لیکن انہوں نے وہ میثاق توڑ دیا، اپنی رائے اور خواہش کے پیچھے لگ گئے، کتاب اللہ کی جو بات ان کی منشا اور رائے کے مطابق نہ تھی ہوتی تھی وہ مان لی، اور جس میں اختلاف نظر آیا ترک کر دی۔ نہ صرف اتنا ہی کیا بلکہ رسولوں کے مخالف ہو کر بہت سے رسولوں کو جھوٹا بتایا اور بہتروں کو قتل بھی کر دیا، کیونکہ ان کے لائے ہوئے احکام ان کی رائے اور قیاس کے خلاف تھے۔ اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی بے فکر ہو کر بیٹھے رہے اور سمجھ لیا کہ ہمیں کوئی سزا نہ ہوگی، لیکن انہیں زبردست روحانی سزا دی گئی، یعنی وہ حق سے دور پھینک دیے گئے اور اس سے اندھے اور بہرے بنا دیے گئے، نہ حق کو سنیں اور نہ ہدایت کو دیکھ سکیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ان پر مہربانی کی،
افسوس اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر حق سے نابینا اور حق کے سننے سے محروم ہی ہو گئے۔ اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرمائے جو حق کو دیکھ سکیں، وہ کان عطا فرمائے جو حق کو سن سکیں۔ حق کو سننا اور حق کو دیکھنا بہت بڑی نعمت ہے۔ عام دیکھنا کوئی دیکھنا نہیں ہے، عام سننا کوئی سننا نہیں ہے۔ حق کو قبول کرنا، دیکھ سکنا، نصیحت کی بات کو سن سکنا، اللہ تعالیٰ وہ ظرف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ قوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔